زندان ایسے تھے جن کی چھت نہ تھی، سردی سخت پڑتی، گرمی سخت پڑتی، سایہ نہ ہوتا، اگر وہ کسی دیوار، اونچی دیوار کے سائے تلے کہیں سے ڈھل کے سایہ بنتا بیٹھتے تو داروغے ان کو کوڑے مارتے۔ کھانا وہ دیا جاتا جو آٹے میں راکھ اور زیادہ نمک ملی ہوئی ہوتی تاکہ کھائیں تو چہرے سیاہ ہو جائیں۔ کیا خیال ہے ایسے دور میں پیغام حق کا آگے پھیلانا آسان ہے؟ لیکن کیا حق آپ تک پہنچا یا نہ پہنچا؟ کس قدر محسن ہیں وہ ہمارے جنہوں نے ایسے ادوار سے گزر کر ہم تک حق کو پہنچایا ہے۔ وہ فقط رونے کے لائق نہیں، وہ ہمارے ماں باپ سے بھی بڑے محسن ہیں، ہمارے استادوں سے بھی بڑے محسن ہیں، کائنات کے بڑے سے بڑے محسن سے بھی ان کا حق ہم پہ زیادہ ہے، اس لیے کہ روٹی پہنچانے والا اتنا بڑا محسن نہیں، رزق پہنچانے والا اتنا بڑا محسن نہیں جتنا نور ہدایت کو منتقل کرنے والا محسن۔ یہ تو ہو گیا چلو ایک چھوٹا سا تبصرہ اس بات پر کہ زمانے ائمہ ہدی میں کبھی بنی امیہ، کبھی بنی عباس، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی کیا یہ سلسلہ چلتا رہا اور حق کا پیغام منتقل کرنے والے کرتے رہے۔ لیکن زمانہ اتنا ترقی یافتہ نہ تھا، نہ اس زمانے میں کوئی بہت مقدار میں کاغذ ملتے تھے، نہ اس زمانے میں کوئی چھاپا خانے تھے، نہ اس زمانے کوئی بجلی تھی، نہ وسائل اقتصادی اور معاشی اتنے وسیع و عریض تھے، اور اگر تھے بھی صحیح تو شیعوں کے لیے تو کچھ بھی نہ تھا، ان کے تو خلاف تھا سارا ماحول۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے عاشق حق تھے وہ لوگ جو ایسے اندھیروں میں بھی نور کو اہل بیت سے لے کر منتقل کرتے رہے۔ پھر زمانہ غیبت کا آ گیا۔ کیا غیبت کے بعد بھی یہ سسٹم ہدایت کا چلنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جی یہ بند ہو جاتا، اور اگر چلنا چاہیے تو اب تو مرکزی شخصیت امام ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے معجزے کو ہر جگہ اتنا دخیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ سمجھتے ہیں غیبت میں ہدایت معجزانہ طور پر پھیلتی رہی ہے۔ ہاں ویسے تو اگر عقیدت کے اعتبار سے اس سسٹم کو بھی معجزے سے تعبیر کر دے تو وہ علیحدہ بات ہے کہ سختیاں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اگر حق زندہ رہنا معجزہ ہے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا، کوئی واسطہ نہ تھا، کوئی کردار نہ تھا، کسی نے کوئی قربانی نہیں دی، کسی نے کوئی محنت نہیں کی، اور اوپر سے معجزانہ قوت الہی۔ وہ نبی اکرم کے دور میں بھی ایسا نہ ہوا، ائمہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا، تو غیبت کے دور میں کیسے ایسا ہو؟ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ غیبت جائز ہے، امام کا غائب ہونا ہدایت کے حوالے سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ نے جو غیبت کا حکم دیا ہے یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ تو ہدایت کا کیا ہوگا؟ بھئی امام غائب ہو جائے ہدایت کیسے ہوگی؟ تو پھر تبھی جواز بنے گا نا غیبت کا، جب یہ تسلیم کیا جائے کہ کوئی سسٹم ہدایت کا ایسا موجود ہے جس پر اللہ کو بھی بھروسہ ہے، خود امام کو بھی بھروسہ ہے، اور ہدایت کا نور پھیلنے میں رکاوٹیں دور کرنے والے اسباب موجود ہیں، ہدایت والا فریضہ جاری ہے، امام ہو تو بھی جاری ہے۔ امام غائب ہو جائیں تو اس سسٹم کو اتنا مورد اعتماد سمجھنا ہوگا نا کہ جس کی بنیاد پر غیبت جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور ائمہ ہدی میں جو سسٹم تھا وہی سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا تھا اور پیغام حق کا متلاشیان حق تک پہنچنا اتنا مورد اعتماد میں تھا کہ اب اگر مرکزی شخصیت غائب بھی ہو جائے تو سسٹم قابل اعتماد ہے۔
پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی یا نہ پہنچی. اس 250 سال کے عرصے میں گویا وہ پیغام رسانی اور حق پھیلانے والا سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب مواد جو معصومین کے ذریعہ پیش کیا جا چکا ہے حق کا، وہ اتنا ہے کہ اگر معصوم ڈائریکٹلی اب درمیان سے ہٹ جائیں اور زمانہ غیبت میں چلے جائیں اور اللہ انہیں ایک خاص وقت کے لیے محفوظ کر لے، تو وہ لکل قوم ہاد والا فریضہ ادا ہو سکے گا. بندے ایسے ہیں، سسٹم ایسا ہے. اب وہ کون ہیں؟ وہ فرشتے، وہ قوم ملائکہ ہے کہ جو عوام الناس تو پیغام حق پہنچائے گی اور ہدایت کا سسٹم چلے گا. اور ہدایت سے مراد وہی تبلیغ حق جسے آپ تبلیغ تشیع سے تعبیر کریں گے، یہی ہوگا نا، کیونکہ حق اور تشیع میں کتنا فرق ہے جی؟ حق اور تشیع میں کتنا فرق ہے؟ جو تشیع ہے وہی حق ہے، جو حق ہے وہی تشیع ہے. یا 80% حق ہوتا ہے تشیع میں اور 20% ملاوٹ ہوتی ہے جی؟ تشیع خالص حق ہوتا ہے یا کوئی تھوڑی بہت ملاوٹ بھی اس میں ہوتی ہے؟ اور جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کو حق کہا جا سکتا ہے جی؟ اللہ کرے کہ ملاوٹوں سے بآواز بلند صلوات. تو میرے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ علماء، کچھ روات، کچھ محدثین، کچھ ائمہ کی گفتگو کو سمجھ کر لوگوں تک منتقل کرنے والے ذہین، فطین، عقل مند، دانا، امین ایسے موجود رہے ائمہ کے ادوار میں یا نہیں؟ اب اگر اس کو آپ تفصیل میں لے جانا جائیں تو واضح ہے یہ تو پھر کتابیں بھری ہوئی ہیں. کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایسے ایسے شاگرد پیش کیے اور تیار کیے یا نہیں جو لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتے تھے؟ مومن طاق جیسے، ہشام ابن حکم جیسے. اچھا، کیا وہ معصوم کی گفتگو ہی فقط منتقل کرتے تھے یا معصوم کی گفتگو کے نور کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کرنے کا فن جانتے تھے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک ہوتا ہے فقط الفاظ سننا اور آگے نقل کرنا، جیسے ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے، ایک تو یہ کام ہے. اور ایک یہ میں یہ تقریر کر رہا ہوں، آپ کو الفاظ تو یاد نہیں رہے لیکن آپ کے پاس مفاہیم محفوظ ہو گئے. آپ نے ان مفاہیم کو گھر جا کر بچوں میں، بیوی کے پاس، اپنے دوستوں اور دیگر لوگوں کے پاس میرے بیان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا لیکن مفہوم وہی رہا. یا آپ پر کسی نے سوال کیا اور آپ نے اس سوال کا جواب اس بیان کی روشنی میں دے دیا، الفاظ تو وہ ہوں گے نہیں جو میں نے ادا کیے، لیکن بیان کی روشنی میں آپ کو کیا یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ اس سوال کا منہ توڑ جواب دیں؟ کیا آپ ایسا کیا کرتے ہیں یا نہیں کیا کرتے؟ اور کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. جو مانتا ہے وہ صلوات پڑھے. مفہوم محفوظ رہے، الفاظ بدل جائیں، اس کو جھوٹ نہیں کہتے. جھوٹ تب ہے کہ جب مفہوم ہی بدل جائے، بات ہی کچھ اور ہو جائے. انہوں نے کچھ کہا اور یہ ہونا بڑا مشکل ہے کہ بالنوع آپ الفاظ یاد رکھیں. آپ ٹیپ ریکارڈ نہیں، بڑی مشکل ہے آپ کے لیے کہ آپ بیان سنیں اور پھر الفاظ کو 100% بالنوع اسی طرح محفوظ رکھیں. آپ کا فن یہی ہے کہ آپ مفاہیم کو سمجھیں اور ان مفاہیم کا ادراک کریں اور آگے جا کے بیان کریں. ہاں، اس میں کبھی کبھی کچھ خطا بھی ہو سکتی ہے کہ سمجھنے کی صلاحیتیں ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی اور اس طرح کچھ نہ کچھ فرق بھی پڑ سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ آگے بیان ہی نہ کرے. جو اسے سمجھ آئے اس کو بیان کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں. اور اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کبھی ان میں سے لائق کون ہے، ان میں سے کم فہم کون ہے، ان میں سے ذہین کون ہے، جس نے زیادہ بہتر سمجھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. تو یہ باتیں تو چلتی ہیں، لیکن اس سسٹم کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان بالکل وہ محدث والا مزاج ہو اور راوی بن جائے اور کچھ بھی بیان نہ کرے. نہیں،
حق حاصل ہے، اور یہ سسٹم ہوتا رہا، لوگ لیاقتیں پیدا کرتے رہے، قابلیتیں بارگاہ امامت میں بیٹھ کر اپنی بڑھاتے رہے، اور اتنے لائق فائق اور ذہین فتین لوگ ثابت ہوئے کہ منہ